صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرا آج کا ٹاپک ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے جیتنے کی بجائے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ زندگی اعتبار کی ہی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے زندگی ہی ختم ہوگی، لیکن حقیقت میں زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی ہوئی مکاری اور منافقت سے واقف بھی ہو جائیں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ جس شخص کے بارے میں باتیں سن کر آپ بدگمان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل درست ہو، اور ہو سکتا ہے اس شخص کی نیت بھی بالکل درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ شام ہوتے ہی اللہ پاک سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت بھی چھین لیتا ہے۔ طریقے سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ رب دولت بھی چھین لیتا ہے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتی یا تذلیل کی نہیں۔ یاد رکھیں، کسی کو دی گئی بڑی بڑی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے کبھی نہ کبھی ضرور ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں بن سکتے تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی کی کرن داخل ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں بن سکتے تو ایسی دیوار بنو جو تھکے ہوئے کو سہارا دے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مخلوق سے محبت ہی آپ کو اللہ کی محبت سے ملوا سکتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں ان کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الترغیب والترہیب، یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ ذرا سوچئے، اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو بری طرح منہ کے بل ہی گریں گے۔ پناہ مانگیں اس دنیا کی ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اور اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیں۔ پھر آپ کبھی ذلیل اور رسوا اور پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک مرد کے حالات تب تک درست اور زندگی خوشگوار نہیں ہوتی جب تک نیک بیوی میسر نہ ہو۔ اسی طرح ایک عورت کی زندگی میں اطمینان و سکون تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس نیک شوہر ہو۔ اللہ پاک ہمارے اپنے ہیں، یہ لوگ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ کیوں نہ صرف اسی ذات کی طرف رجوع کیا جائے جو ہماری اپنی ہے، جو رجوع کرو اس کی طرف جو آپ کو غموں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں سنبھالتا۔ اور یہ لوگ تو صرف آپ کو سنتے ہیں اور بس کچھ دیر کے لیے افسوس کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ حجاب کرنے کا وہی کہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی مخلص انسان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجیے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ سکون سے اللہ کو روزانہ یاد کر سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ ہم اکثر لوگ انسانوں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں اور پھر بھاگ بھاگ کر تھک جاتے ہیں، اور نتیجتاً جب ہمیں بے رخی کے سوا کچھ نہیں ملتا تو اپنی زندگی سے کلیتاً بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اہمیت صرف لوگوں کو دی ہوتی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس دنیا میں اللہ سے زیادہ کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس مالک کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اکثر لوگ خود ہی ہر لمحے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے ماضی کو تکتے اور کریدتے ہیں، جو کچھ ہمیں کچھ نہیں دیتا بلکہ ہمیں صرف ڈستا رہتا ہے، ہماری ہمتوں کو پست اور طبیعت کو افسردہ کرتا رہتا ہے۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، مگر اس کا دیا ہوا سبق یاد رکھو، اور جو سامنے ہے اسے خوشگوار جیو۔ آج انسان کی زندگی کا مقصد سورج کی مانند ہو گیا ہے، اور وہ سورج دن بدن ڈوب رہا ہے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، اور ہماری زندگی میں دین کی روشنی بھی کم ہو رہی ہے، اور ہم دنیا کے اندھیرے نما روشنی میں بہت خوش ہیں، حالانکہ وہ گہرا اندھیرا ہے جس کا پتہ ہمیں وقت نکلنے کے بعد ہوگا، تب پچھتاوے کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ دنیا کا طاقتور ترین انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو گناہ سے رک جائے یہاں تک کہ اس کے پاس گناہ کا پورا اختیار ہو، دوسرا وہ جو صبح فجر کی نماز اور تلاوت قرآن پاک نہ چھوڑے۔ یقین مانے یہی طاقتور ترین لوگ ہیں۔ ذلت کی علامت ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور رسوائی و ذلت کی علامت یہ ہے کہ ہم بارگاہ رب العزت میں آہوازاری کرنا اور رونا چھوڑ دیں۔ اللہ والے کبھی نہیں ہارتے، نہ لوگوں کی باتوں سے، نہ لوگوں کے طعنوں سے۔ اللہ پاک کی ذات پر کیا ہوا کامل بھروسہ ان کو کبھی نہیں گرنے دیتا ہے، اور اگر وہ گر بھی جائیں تو الحمدللہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں، اور پہلے سے بڑھ کر بہادر بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رب پر بھروسہ بہت کامل ہوتا ہے، جو ان کو لوگوں کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ بانٹنے سے سب کچھ بڑھتا ہے، چاہے سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، اور یہ بدلے میں لوٹ کر تمہارے پاس بھی آئے گا۔ سنو، بے سکونی اور نفرت کبھی نہ بانٹنا۔ کیا ہم واقعی اس قابل ہیں کہ ہمارے لیے وہ مخلوق سجدے کریں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اتنی خوبصورت مخلوق جس نے کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی گناہ کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ اس لیے ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم جو کچھ سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر لیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین، اللہم ربنا آمین۔